بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کہیں پر ایک برہمن رہتا تھا۔ یہ برہمن بہت پڑھا لکھا تھا۔ وہ دن رات کتابیں اور منتر پڑھتا رہتا تھا۔ وہ ایک ایسا منتر جانتا تھا کہ جس کو اگر چاند کی کسی ایک خاص تاریخ میں رات کو پڑھا جائے تو آسمان سے 7 ہیرے گرتے تھے۔ یہ وقت سال میں صرف ایک بار آتا تھا۔ یہ برہمن کچھ دنوں کے بعد ایک بدھ بھکشو کے پاس گیا تاکہ اس سے بھی کچھ علم حاصل کرے، وہ نئی نئی باتیں سیکھ سکے۔ وہ بھکشو اور برہمن ساتھ رہتے رہے اور کچھ دنوں کے بعد دونوں ایک دوسرے گاؤں کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہیں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے گھیر لیا۔ ڈاکوؤں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب بھی 2 مسافروں کو پکڑتے تھے تو ان میں سے ایک کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ جا کر روپیہ پیسہ لائے اور اپنے ساتھی کو چھڑا کر لے جا سکے۔ ان دونوں کو بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا۔ برہمن کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور بھکشو کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ان کے لیے روپیہ لے کر آئے۔ جب بھکشو جانے لگا تو اس نے کہا، دیکھو میں 1-2 دن میں آ جاؤں گا، تم کسی طرح مت گھبرانا، اور ہاں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، آج وہ رات ہے جب چاند اور ستارے کا ملن ہوگا اور جب آسمان سے ہیرے برستے ہیں، مگر تم کسی حال میں بھی وہ منتر جس سے ہیرے برستے ہیں مت پڑھنا، ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ برہمن نے سب کچھ غور سے سنا۔ برہمن کے ساتھ ساتھ یہ بات ڈاکو بھی سن رہے تھے۔ جب رات ہو گئی، چاند نکل آیا، اور جب چاند اور ستارے کے ملنے کا وقت قریب آیا تو برہمن نے سوچا کہ وہ کیوں تکلیف اٹھائے، وہ منتر پڑھ کر ہیرے حاصل کرے اور ان ہیروں کو ڈاکوؤں کو دے دے تو ڈاکو یقیناً اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، سردار تم نے مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے بدلے میں روپیہ حاصل کیا جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اگر تمہیں روپیہ چاہیے تو میری رسیاں فوراً کھول دو تاکہ میں منہ دھو لوں، نئے کپڑے پہنوں، خوشبو لگاؤں اور پھر عبادت کے لیے بیٹھ جاؤں۔ برہمن نے کہا۔ ڈاکو تیار ہو گئے، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ برہمن نے منہ دھویا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور منتر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر ہی میں آسمان سے ہیرے گرنے لگے۔ ڈاکوؤں نے ان ہیروں کو چن لیا اور برہمن کو چھوڑ دیا۔ ڈاکو اپنے راستے پر چلے گئے اور برہمن ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور پر دوسرے ڈاکوؤں نے ان ڈاکوؤں کو گھیر لیا۔ تھوڑی سی لڑائی کے بعد پہلے ڈاکو پکڑے گئے۔ ان کے سردار نے پوچھا، تم نے ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ روپیے کے لیے۔ اگر تمہیں روپیہ چاہیے تو ہمارے پیچھے برہمن آ رہا ہے، اسے پکڑ لو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے تو آسمان سے ہیرے برسنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سب دولت اسی کی دی ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے برہمن کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ وہ ان کے لیے بھی منتر پڑھے۔ برہمن نے کہا، دیکھو وہ وقت نکل چکا ہے، اب ہیرے نہیں برس سکتے۔ ڈاکو کو بہت غصہ آیا، وہ چلایا، اچھا تم دوسروں کے لیے ہیرے برسا سکتے ہو لیکن ہمارے لیے نہیں، ہمیں اس کے لیے 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلواریں سونت لی اور پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ برہمن بھی مارا گیا اور ڈاکو بھی۔ دونوں طرف کی لڑائی میں بس صرف 2 ڈاکو باقی بچے۔ انہوں نے ساری دولت اکٹھا کر لی اور طے کیا کہ اسے آپس میں بانٹ لیں گے۔ وہ دونوں تھک گئے تھے، اب انہیں بھوک لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم جا کر کچھ کھانا لے آؤ تاکہ ہم کھانا کھا لیں، بعد میں اس مال کو لے کر چلیں۔ ان میں سے ایک کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکو نے جو جنگل میں تھا سوچا کہ کیوں نہ اس خزانے کو خود ہی رکھا جائے، اس لیے وہ تلوار نکال کر بیٹھ گیا تاکہ اس کا ساتھی جیسے ہی آئے اسے قتل کر دے اور سب مال خود اپنے قبضے میں کر لے۔ ادھر اس ڈاکو نے یہ سوچا کہ سارا مال اسے کیسے ملے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کھانے میں زہر ملا دے تو اس طرح دوسرا ساتھی مر سکتا ہے اور وہ سارا مال خود لے سکتا ہے۔ اس نے خود کھانا کھایا اور پھر چاول لے کر اس میں زہر ملا دیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو پہلا ڈاکو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً تلوار سے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ خوشی خوشی چاول کھانے بیٹھ گیا۔ چاولوں میں زہر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زہر کا اثر شروع ہوا اور وہ بھی مر گیا۔ 2 دن کے بعد بھکشو لوٹا۔ اس نے جب اپنے شاگرد کو وہاں نہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس پر کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ تھوڑی دور چلنے پر اسے عجیب منظر دکھائی دیا۔ وہاں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف روپیہ پیسہ بکھرا پڑا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ ضرور برہمن نے وہ منتر پڑھ لیا ہے اور اس کے پڑھنے سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں اور تعلیم کو صحیح نہیں سمجھتے، اسی طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔
उसका शागिर्द सिर्फ इसलिए खत्म हुआ कि उसने उस मंत्र का गलत फायदा उठाना चाहा था। डाकू इसलिए मारे गए कि वो गलत तरीके से रुपया हासिल करना चाहते थे। इसलिए जो रुपया गलत तरह से हासिल किया जाता है वो भी तबाह होता है, और वो रुपया भी मुसीबत लाता है जो गलत तरह जमा किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।